کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور شہوانیت اور لذت کے پیچھے دوڑیں گے، یہ بہت جلدی جو ہیں عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ ثم یکون خلف، ان کے بعد پھر ایک مخلوق آئے گی، یقرؤون القرآن لا یعدو تراکیہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ کیا معنی ہے؟ ظاہری قرآن پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے قرآن پر۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی گیا، اس نے کہا حضور مدت ہو گئی ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دعائیں مانگتے ہو لیکن جس اللہ سے دعائیں مانگتے اسی کی تو نافرمانی کرتے ہو سارا دن۔ قرآن پر ایمان لاتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو، حضور کی سنت پر ایمان لاتے ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، حلال حرام کا فرق نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہاری دعائیں کہاں سے منظور ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ پورے عالم اسلام میں مسلمان ابتلا میں۔ یاد رکھیں کہ کافر جو ہے نا وہ تو جہنمی ہے، اس کے تو امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس نے تو جہنم میں جانا ہے، چند روزہ زندگی ہے دنیا کی، فائدہ اٹھا لے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا تھا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو زمین میں پھر رہے ہیں عیش کر رہے ہیں ان کے آپ دھوکے نہ رہیں، متاع قلیل، چند روز کا نفع ہے، ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم۔ ابتلا تو ہوتا ہی مومن کے لیے ہے، المومن مبتلن، مومن ابتلا میں ہوگا ہمیشہ۔ تو اس لیے جب ہم لوگوں نے اسلام یعنی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام رہ گیا، کون ہو جی مسلمان، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، قرآن کا جی لکھا ہوا ہے، یہ فیڈ کیا ہوا ہے جی، ٹیلی فون میں بھی ہے جی، ہر جگہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عمل، ٹیلی فون پورا قرآن فیڈ ہے، اس میں کتنی دفعہ حکم ہے کہ نمازیں قائم کرو، کتنی پڑھتے ہو؟ اور جب نماز پڑھتے ہو تو اس کا بھی کیا حال ہوتا ہے، کیسے پڑھتے ہو، کیا پورے ارکان کا خیال کرتے ہو؟ اگر ارکان کا، رکوع کا، سجود کا، قیام کا، قعدے کا، تشہد کا خیال نہیں کرتے ہو تو وہ تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ ایک آدمی نے حضرت تھانوی سے آ کے عرض کیا، کہنے لگا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے اور پھر میرا دل نماز میں بڑا لگتا ہے۔ ہاں بھائی دل تو لگتا ہے لیکن نماز تو مکروہ ہو جاتی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھوں والا بنایا، آپ اندھے بن جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے جو سکون ڈھونڈ رہے ہو وہ تو کچھ نہ ہوا نا۔ پھر بات تو یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں اور اللہ کا ڈر ہو اور توجہ قرآن کی طرف ہو، توجہ رکوع کی طرف ہو، توجہ سجود کی طرف ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ روزانہ آپ دیکھ لیں کہیں زلزلے ہیں، کہیں دشمن گولیاں چلا رہے ہیں، کہیں نعوذ باللہ مسلمانوں کو مٹانے کے پروگرام بن رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کا کیا خیال، لوگ روتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہوں گے جن کے اولادیں چلی گئی، جن کے بھائی چلے گئے، جن کے سر کے تاج اڑ گئے، لیکن بات وہی ہے کہ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بہن کو رو رہے ہیں لیکن نماز کو کوئی نہیں رو رہا، عبادت کے لیے کوئی نہیں تیار۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی گردنوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ، اور حضور نے فرمایا قرآن تو تین آدمی ہیں، تین قسم کے جو پڑھتے ہیں۔ مؤمن، ایک قرآن مومن کا پڑھنا ہے، ومنافق، ایک قرآن ہے لیکن پڑھنے والا منافق ہے، وفاجر، ایک قرآن ہے لیکن پڑھنے والا زانی، شرابی، کبابی، فاسق، فاجر ہے۔ وقال بشیر قلت للولید ما هؤلاء الثلاثة قال المؤمن مؤمن به، کہ مومن جو پڑھتا ہے تو اس کا صحیح معنی میں قرآن پہ ایمان ہوتا ہے، والمنافق کافر به، اور منافق جو ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، صرف ظاہری پڑھتا ہے، والفاجر یأکل به، اور فاجر فاسق اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں پر اعتماد کر کے کچھ ان سے حاصل کیا جا سکے،
حضرت کعب الآباد نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کے اندر منافقوں کی صفتیں پڑھی ہیں. منافق کی صفت کیا ہے؟ شرابین للقہوات، بیٹھے ہیں قہوے پی رہے ہیں. تراکین للصلوات، نمازوں کو چھوڑنے والے. لاعبین بالکعبات، اور وہ جیسے کھیلتے ہیں نا یہ کوڑیوں سے کھیلنے والے. رقادین عن الاتمات، عشاء کی نماز میں سونے والے. مفرطین فی الغدوات، صبح کی نماز میں دیر سے اٹھنے والے. تراکین للجماعات، جماعتوں کو چھوڑ کے نمازوں سے محروم رہنے والے. یہ منافقوں کی نشانی ہے. جو آدمی نماز چھوڑنے کے باوجود توبہ کر لے، شہوات و لذات کی زندگی کو چھوڑ لے، فإن اللہ توبۃ یسناک وسجنۃ نعیم، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. 70 سال گناہوں میں گزر جائے، ایک دفعہ توبہ تو کرو. اللہ فرماتے بندہ میرے دروازے پہ آ گیا، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ایمان لانے والے، توبہ کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تہلکنا فجأة ولا بغتة. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفی الحدیث، آپ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تُجِبُّ مَا قَبْلَهَا، توبہ جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو گھٹایا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ ان کے سارے اعمال کو قبول فرما لیں گے. اور جو انہوں نے پہلے کیا تھا سب مٹ گیا، ختم ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے کرم سے اور اپنے حلم سے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے. حاضر استثناء ہاہنا کا قولی فی سورۃ الفرقان. اب فرمائیں جیسے کہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون نفس التي حرم اللہ الا بالحق. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، حرام نہ کھائیں، اور میرے راستے پہ آ جائیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. تو اس لیے ہمیشہ کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے توبہ کیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں. واللہ اعلم.